کئی چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 49واں حصہ، نواب مرزا شاعر کے باب کا بقیہ حصہ۔ ایسی ہی ایک محفل کسی دوست کے یہاں منعقد تھی۔ منشی گھنشیام لال آسی شاہ نصیر کے نامی شاگرد میاں ذوق سے چڑھے ہوئے بعض لوگ انہیں درجہ استادی پر ہی فائز قرار دیتے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ مشکل زمینوں میں طاق، مضمون آفرینی میں شہرِ آفاق، صاحب علم و فضل، خوشنویسی، پیراکی، موسیقی، یہ سب ان کی نس نس میں بھرا ہوا تھا۔ تمام عمر دلی سے باہر نہ گئے اور خود کو بجا طور پر دہلی کی تہذیب کا امین سمجھتے رہے۔ انہیں نواب مرزا کی زود گوئی کے قصے سن سن کر اشتیاق تھا کہ ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ ذوق سے ان کی بنتی نہ تھی اور غالباً اسی وجہ سے بادشاہ سلامت سے بھی خفا رہتے تھے کہ شاہ نصیر مرحوم کی تیلیاں والی غزلوں کے مارکے میں قدرتی طور پر آسی نے شاہ نصیر صاحب کا ساتھ دیا تھا اور حریفوں کے ناطقے بند کر دیے تھے۔ لیکن حضرت ابو ظفر سراج الدین نے بھی قدرتی ہی طور پر اپنے استاد ذوق کا ساتھ دیا تھا، بلکہ ایک روایت تو یہ تھی کہ حضرت والا نے، وہ زمانہ بہادر شاہ ظفر کی ولی عہدی کا تھا، کسی مولوی رشید الدین کو لکھا تھا کہ ہندو کافر کی تعریف نہ کرنا۔ وہ خط مشاعرے میں پیش ہوا اور سب شعراء نے اس کو تعصب قرار دے کر ایماناً کہا کہ آسی کی غزل لاجواب ہے اور ذوق کی غزل پر فوقیت رکھتی ہے۔ ابو ظفر سراج الدین بہادر شاہ مرحوم کی طبیعت میں صلح کل اور اپنی رعایا کے تئیں بے لوث اور بے لاگ محبت کا جو مادہ وافر تھا، اس کو پیش نظر رکھیں تو یہ روایت بالکل وضعی معلوم ہوتی ہے۔ ولی عہد بہادر دل سے متمنی ضرور رہے ہوں گے کہ ان کے استاد کی فتح ہو، لیکن وہ اتنے احمق اور تنگ نظر بھی نہ تھے کہ کسی مجہول سے مصاحب سے ایسی بات کہیں، اور وہ بھی لکھ کر۔ بہرحال آسی کے دل میں ابو ظفر بہادر کے خلاف ایک گرہ پڑ ہی گئی تھی اور اسی لیے استاد ذوق سے بھی وہ صاف نہ تھے۔ انہوں نے شاید میر محمد علی تشنا کی بات کے بارے میں سن لیا تھا کہ نواب مرزا کو تو ذوق کا شاگرد ہونا چاہیے۔ چنانچہ غالباً ان کے اشارے پر ایک صاحب نے داغ سے کہا، میاں صاحبزادے، ہم ذرا مشتاق ہیں، چرچے بدیع گوئی کے آپ کی بہت سنے ہیں۔ جی میں حاضر ہوں، فرمائیں۔ لیجئے میاں جرت کے مصرے پر کچھ شعر سنائیے، لیکن التزام وہی ہو جو استاد نے رکھا ہے۔ سنیے، ان کا مطلع ہے: آواز کے تصدق اور گفتگو کے صدقے، اس ناز کے تصدق اور گفتگو کے صدقے، لہٰذا آپ بھی یوں ہی کہیں۔ منشی گھنشیام لال آسی کے چہرے پر ناگواری کے ہلکے سے آثار پیدا ہوئے، گویا امتحانی مصرع انہیں پسند نہ آیا ہو، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ نواب مرزا نے البتہ جواب دیا، حضرت شعر تو میں اس زمین و بحر میں ابھی کہہ دوں، لیکن یہ کچھ مشکل امتحان نہ ہوا؟ یہاں تو ایک مصرع اور ایک لفظ ہی کہنا ہے، یہ تو آسان سی بات ہے۔ مثلاً شیخ جرت صاحب ہی کا یہ مطلب ملاحظہ ہو۔ یہ کہہ کر نواب مرزا نے شعر پڑھا، ہنستے آنا تیرا قیامت ہے، مسکرانا تیرا قیامت ہے۔ پھر ہنس کر نواب مرزا نے کہا، صاحب آپ ملاحظہ کرتے ہو، ہر بار ایک لفظ ڈھونڈ لیجئے اور مصرع تیار۔ سنیے: دمساز کے تصدق اور گفتگو کے صدقے، ہمراز کے تصدق اور گفتگو کے صدقے، جس ساز میں ہو سوزش، جس بات میں ہو شورش، اس ساز کے تصدق اور گفتگو کے صدقے۔ پھر ایک لمحے سے بھی کم توقف کر کے نواب مرزا نے اور بھی ہنس کر کہا، لیجئے اور سنیے: رات آنا تیرا قیامت ہے، آ کے جانا تیرا قیامت ہے، غرِ عید سا بس ایک لمحہ، ایسا آنا تیرا قیامت ہے۔ فرمائش کنندہ منہ پھاڑے ہوئے اس آمد بہار سخن کو تک رہے تھے، لیکن گھنشیام لال آسی کے چہرے پر خفیف سا تبسم تھا۔ انہوں نے کہا، میاں نواب مرزا، بات تو آپ نے بے شک درست کہی، غزل میں ایسے شعر کہنا آسان ہے۔ معلوم ہوا آپ کا ذوق سلیم اور فن شعر پر طبیعت آپ کی حاوی ہے، لیکن ربائی وہ چیزیں دیگر است۔ جی ہاں، کیونکہ وہاں 2 نہیں بلکہ 4 مصرے مربوط کرنے ہوتے ہیں۔ بہت خوب، بہت درست۔
نواب مرزا کے چہرے پہ ایک ذرا چالاک سی مسکراہٹ آئی۔ حسن اتفاق سے اس نے کل ہی کمال اسماعیل کی ایک ایسی ہی ربائی کے تتبع میں ایک ربائی کہی تھی، تو حضور ارشاد ہو تو ربائی عرض کیجئے۔ کیا ابھی فی البدیہہ؟ حضرت جو بھی سمجھ لیں میں ابھی پیش کر سکتا ہوں۔ نواب مرزا نے گول مول سے جواب دیا۔ تو کیوں نہیں؟ عاصی نے کہا، ابھی سنوا دیجئے، سب مشتاق ہیں۔ بہت بہتر، میں تو حکم کا بندہ ہوں، عرض کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر نواب مرزا نے نہایت درجہ روانی کے ساتھ ربائی پڑھی۔ کسی کو محسوس بھی نہ ہوا کہ پہلے کی کہی ہوئی ہے۔ سمجھا ہی نہیں کوئی کہ دنیا کیا ہے، کہتا ہی نہیں کوئی کہ دنیا کیا ہے۔ گھنشیام لال عاصی اپنی جگہ پہ اچھل پڑے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر پکارے، ہائے ظالم، کیا مصرے بہم پہنچائے۔ دیکھوں اب تیسرا مصرع کیا لگتا ہے۔ صاحب پڑھیے، پڑھے جائیے۔ نواب مرزا نے نیم قد اٹھ کر سلام کیا اور ربائی دوبارہ شروع کی۔ سمجھا ہی نہیں کوئی کہ دنیا کیا ہے، کہتا ہی نہیں کوئی کہ دنیا کیا ہے۔ جی، اور تیسرا مصرع حاضر کرتا ہوں، افلاک پہیلیاں بجھاتے ہی رہے۔ ابھی نواب مرزا کی آواز گونج ہی رہی تھی کہ سامعین میں سے ایک صاحب نے نیم قد اٹھ کر نعرہ کیا، اے واللہ، بوجھا ہی نہیں کوئی کہ دنیا کیا ہے۔ سبحان اللہ، جی چاہتا ہے منہ چوم لیجئے۔ میاں داغ، اللہ آپ کو اور بھی چمکائے۔ یہ صاحب بھی شاہ نصیر کے شاگرد تھے، نواب حاتم خان کے پوتے تھے، فدا تخلص اور مرزا فدا حسین نام تھا۔ داغ کے چہرے کی بے حد ملاحت اور نرماہٹ کے پیش نظر جی چاہتا ہے منہ چوم لیجئے والے فقرے نے کئی لوگوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیا، لیکن داد دینے میں سب برابر کے شریک تھے۔ داغ نے پوری ربائی واہ واہ سبحان اللہ درست نہایت درست کے ڈونگروں میں نہاتے ہوئے پھر پڑھی۔ سمجھا ہی نہیں کوئی کہ دنیا کیا ہے، کہتا ہی نہیں کوئی کہ دنیا کیا ہے۔ افلاک پہیلیاں بجھاتے ہی رہے، بوجھا ہی نہیں کوئی کہ دنیا کیا ہے۔ جب داد کا شور کچھ تھما تو گھنشیام لال عاصی نے بڑھ کر نواب مرزا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، واللہ آج اگر ہمارے شاہ صاحب آل اللہ مقامہم تشریف فرما ہوتے تو میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا۔ یہ جوہر نایاب انہی کے گنج شائگاں کی رونق کے شایان تھا۔ نواب مرزا نے جھک جھک کر سلام کیے، عاصی اور اپنے میزبان سے رخصت لی اور وہاں سے اٹھ کر سیدھا ماں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ، بچے میاں آپ کا چہرہ کیوں تمتمایا ہوا ہے؟ نصیب دشمنا، جی تو ماندہ نہیں۔ وزیر گھبرا کر بولی، جی نہیں اماں جان۔ نواب مرزا نے ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں سوچتا ہوں، لیکن اسے فوراً ہی خیال آیا کہ ماں کی تنہائی یا بے کس و کو ہونے کے بارے میں کچھ بھی کہوں گا کہ میں متفکر ہوں، آپ کا دکھ کیسے دور کروں، تو وہ فوراً برا مان جائیں گی۔ مربیانہ لہجے کا شائبہ بھی ہو تو وہ فوراً محسوس کر لیتی ہیں، لیکن نواب مرزا کو یہ بات صاف نظر آ رہی تھی کہ تنہائی اور تنگی اوقات دونوں ہی اس کی ماں کے لیے مقدر ہو چکے تھے۔ جس فراغت بلکہ اکثر عیش کی زندگی کی وزیر نے عادت ڈال لی تھی، اس کی راہیں اب مسدود تھیں۔ خرچ کم کرتے کرتے وزیر نے اب گھر کے کاموں میں بھی حبیبہ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ منجلی کے رامپور چلے جانے کے بعد وزیر کا باہر آنا جانا تو یوں ہی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اب عمدہ خانم جب دہلی آتی اور کبھی کبھی وہ کئی مہینے قیام کے لیے آتی تو وہ خود ہی وزیر کے گھر چلی آتی کہ وزیر کو پالکی سواری اور آنے جانے کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام نہ کرنا پڑے۔ نواب شہید کے مزار پر بھی وزیر کی حاضری اس لیے بہت شاذ ہو گئی تھی کہ قدم شریف تک بھی پالکی کہاروں کا انتظام اور وہاں کے حاجت مندوں کو کچھ دینے دلانے کا انصرام اس پر گرا ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف نواب مرزا پر یہ بات بالکل کھلی ہوئی تھی کہ مجھے شعر و سخن ہی کو اپنا فن بنانا اور شعر و سخن ہی کو اپنی معیشت کا سہارا بنانا ہے۔ ماں کی خدمت اور اس کے اسباب حیات کی تقصیر کو کم کرنا بھی اس وقت ممکن تھا جب نواب مرزا خود بطور شاعر اس لائق ہو جائے کہ کوئی رئیس اسے اپنے یہاں نوکر رکھ لے۔ لیکن تمام ہونہار پن اور اولو العزمی کے باوجود وہ منزل ابھی نواب مرزا کے لیے دور تھی۔
اب وہ یا تو مشق شعر و شاعری کو ایک حد تک نظر انداز کر کے کسی رئیس کے یہاں کسی غیر شاعرانہ خدمت پر خود کو نوکر رکھوا لے، یا پھر اپنے ساتھ اپنی ماں کو بھی تنگی ترشی میں رکھے۔ لیکن نوکری ملنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ اس کے شہید باپ کا کوئی ایسا پسماندہ یہاں نہ تھا جسے نواب مرزا یا وزیر سے کچھ مجانست یا قلبی ہمدردی ہو۔ افضل النساء بیگم، اس کی بڑی ماں، تو نواب مرزا اور وزیر خانم کے وجود ہی سے منکر ہونا بہتر سمجھتی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ قانون فرنگ کی روح سے غیر منکوحہ عورت کا بیٹا بھی باپ کی املاک پر استحقاق رکھتا تھا، لہٰذا اگر نواب مرزا یا وزیر خانم کو کچھ بھی موقع قدم جمانے کا کہیں مل گیا تو ماں بیٹا نواب شہید کے ترکے پر کوئی دعویٰ بھی کر سکتے تھے۔ آخر ان لوگوں کا کوئی خاندان تھا، نہ ذاتی عمارت، نہ اسلاف سے ملی ہوئی ثروت۔ ایسے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کا خیال تھا۔ دوسری طرف یہ بھی بات تھی کہ یہ دہلی وہی دہلی تھی جہاں اس کی ماں کے بقول انگریز بہادر نے بزمانہ مقدمہ قتل فریزر اس کے باپ کے اعزا ہی نہیں، نوکر چاکروں تک کا بازاروں میں نکلنا بند کر دیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک رعایا کے دلوں میں انگریز کی ہیبت اور بھی افزوں ہو چکی تھی۔ ایسے میں کس دہلوی رئیس کا بوتا تھا کہ وہ نواب شمس الدین احمد کے بیٹے، اور وہ بھی ناجائز بیٹے، کو اپنے یہاں نوکر رکھے؟ تو بظاہر یہی راہ بہتر تھی کہ نواب مرزا بصورت تمام خود کو شاعر کی حیثیت سے قائم اور مستحکم کر لے، اور پھر کسی رئیس سے متوسل ہو کر اپنی ماں کے لیے اور اپنے لیے مناسب آذوقہ حیات کا بندوبست کر سکے۔ کس سوچ میں ڈوب گئے نواب مرزا؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ماں کی پیار بھری آواز سن کر نواب مرزا اپنے خیالات پریشاں کے تنگ کونچوں سے باہر آیا، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ ایک لمحہ ماں کا منہ تکتا رہا۔ یہ کیا حورنقوں کی مانند منہ پھاڑے تک رہے ہیں میاں صاحب؟ کچھ تو کہیے، کیا دل کو کوئی الجھن ہے؟ وزیر نے بیٹے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ پھر پکاری، اے بی حبیبہ، بچے میاں کے لیے کھانے کا بندوبست نہیں کر رہی ہو کیا؟ جی ہاں خانم صاحب، کھانا ہی لگوانے جا رہی تھی، حبیبہ نے پاس آ کر نواب مرزا کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ جانی رام کو بازار بھیجا ہے روٹیوں کے لیے، بس وہ آ جائے تو جھپا جھپ کھانا لگا دوں۔ کیا بات ہے، آج میاں صاحب کی بھوک کچھ چمکی ہوئی ہے کیا؟ دلی کے اکثر متوسط گھرانوں کی طرح وزیر کے یہاں بھی اب روٹی باہر سے بروقت منگا لی جاتی تھی، صرف سالن گھر میں پکتا تھا۔ جی تو آپ کیا چاہتی ہیں، ہم کھانا نہ کھائے کریں؟ نواب مرزا نے ہنس کر کہا۔ صاحبزادے، بات یہ ہے کہ نام خدا آپ ہے شاعر، بلکہ استاد شاعر، اور شاعروں کو دیکھ کر بھوک بھاگ جاتی ہے۔ حبیبہ نے شرارت اور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ فقرے کے دو معنی وزیر اور نواب مرزا دونوں پر آیا تھے۔ وزیر مسکرا کر بولی، اے چلو ہٹو بی حبیبہ، شاعر لوگ کیا بھوکے رہے ہیں؟ لیکن شاعروں کے ذکر نے نواب مرزا کو اپنی بات کہنے کا موقع فراہم کر دیا۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، اماں جان، وہ یہ ہے کہ مجھے شاعر ہی بننا ہے، شعر سے روٹی کمانی ہے، آپ کی نگہداشت کرنی ہے، شاعری کے سوا کار دیگر ازما نمی آید۔ وزیر کے چہرے پر محبت بھرا تبسم آیا، لیکن تبسم اس کی بڑی بڑی شربتی آنکھوں تک نہ پہنچ سکا۔ اس کی آنکھوں سے ہلکا سا تفکر بلکہ فکر مندی جھلک رہی تھی۔ پھر بھی اس نے ایک لہجہ توقف کے بعد کہا، لو بھائی، سپاہی زادہ اور سخنوری کرے، خوب، بہت خوب، اب میں کیا کہہ سکوں ہوں؟ شمشیر سخن بھی کوئی شے ہووے ہے؟ مرزا نوشہ بھی تو سپاہی زادے ہیں، تو کیا وہ شاعر نہیں ہے اماں جان؟ نواب مرزا نے بحث کے انداز میں نہیں بلکہ گفتگو کے انداز میں کہا، اے بیٹا، وہ تو آپ نے کو نواب زادہ بھی کہے ہیں، تو میں بھی تو نواب زادہ ہوں اماں جان۔ وزیر کہنا چاہتی تھی، پر تیرے آسمان کا سورج تو کب کا غروب ہو چکا میرے بیٹے، تیرے دوسرے باپ کو بھی قزاق اجل نے پردیس میں لوٹ لیا، اب تو کس برتے پر تتا پانی کہتا ہے؟ لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے پرتفکر آنکھوں سے بیٹے پر دوبارہ نظر کی۔ وہ سیاہ شعلے کی طرح تپتا ہوا کتابی چہرہ، ستوا ناک اور چہرے کے نقوش بالکل باپ جیسے، لیکن رنگ ماں سے بھی زیادہ دبتا ہوا، آنکھیں ماں کے دیدوں جیسی شربتی، نہایت بڑی بڑی، جن میں ہلکے گلابی ڈوڑے
گردن سیدھی، پیشانی اونچی اور قد افراز، انداز نشست و برخاست بھی بالکل باپ جیسا، چہرے پر سبزہ آغازی اس قدر بھلی لگتی تھی کہ جی چاہتا تھا سامنے بٹھلا لیجئے اور دیکھتے رہیے۔ سر پر رواج زمانہ کے موافق چمکیلے پٹے دار بال، گردن سے ذرا نیچے تک، چوگوشیا سیاہ مخملی ٹوپی جس کے گوشوں اور کناروں پر سنہری کام، برمہ سبز گل بدن کا ڈھیلا پاجامہ زیبی ایسی کہ گل داؤدی بھی نثار ہو۔ ایسے شخص کو تو بادشاہ ہونا چاہیے تھا، وزیر نے دل میں کہا، لیکن ہائے افسوس کہ اس وقت بادشاہی کیا، میرے لال کے لیے 2 وقت کی شریفانہ روٹی اور رات کا آرام بھی نصیب نہیں۔ اس پر یہ شوق کہ شاعری کو تلاش معاش کا بہانہ بنائیں گے۔ لوگ دن رات صحیح کرتے ہیں، کسی بڑے اور شہرت مند استاد کا دامن پکڑتے ہیں، تب کہیں جا کر مدتوں میں خود استاد کا درجہ حاصل کرتے ہیں، اور وہ بھی تب جب استاد فارغ الاصلاح قرار دے دے۔ شاعر بننا کچھ ہنسی نہیں ہے، اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کہ بس دن بھر پیستے ہیں تو چٹکی بھر اٹھاتے ہیں، اور پھر بھی کامیابی مقدر کی پابند ہے۔ اس نے دوبارہ سر اٹھا کر بیٹے کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر کچھ اعتماد، کچھ ضد اور کچھ بچوں کی طرح مچل جانے کے تاثرات گھل مل گئے تھے۔ وزیر نے دل میں کہا، شاید یہ محض بال ہٹ کی کوئی بات ہے، بچہ ہی تو ہے، سمجھاؤں بوجھاؤں یا ابھی کو ٹال جاؤں تو شاید ارادہ بدل لے، مجھے جلدی بھی کیا ہے۔ پھر اسے مانسوجی کے ارادے کی صلابت بفور معلوم کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ اس نے مسکرا کر گلا صاف کیا اور اپنی نہایت خوش آئند آواز اور گفتگو کے لہجے میں مصحفی کی ربائی پڑھی۔ ہے ہم کو تو شیر کا فقط ایک سودا، ہو ہم سے نہ کار دین نہ کار دنیا، ہوتی ہے جنہیں کہ مصفحی عقل معاش، پتھر سے بھی کرتے ہیں وہ روٹی پیدا۔ ربائی پڑھ کر وزیر نے نواب مرزا کو کچھ مستفسر، کچھ چھیڑنے والی نگاہ تبسم آمیز سے دیکھا، گویا پوچھ رہی ہو، لائیے اب اس کا جواب لائیے۔ نواب مرزا کے چہرے پر کچھ بے چارگی سی آئی۔ اتنے عمدہ کلام کا جواب لانا یا اس کے سامنے کوئی بات اس طرح کہنا کہ اپنی بھی بن جائے، بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ کچھ زور سے ہنس کر بولا، مگر اماں جان، پتھر سے پیدا کی ہوئی روٹی گلے کا پھندا بھی تو بن سکتی ہے۔ وزیر مسکرائی۔ بیٹے کی بات کی تہ میں پنہا رمز کو وہ پہنچ چکی تھی۔ مانا کہ روٹی کے پھیر میں انسان اپنے صفائے قلب کا گلا بھی گھونٹ دے سکے ہے۔ اس نے ایک ذرا توقف کیا، مگر یوں بھی تو ہو سکے ہے کہ کوئی سودے کو عقل پر حاوی نہ ہونے دیوے اور نہ چربی اور خون کو دل پر چڑھ جانے دیوے۔ نواب مرزا کے دل میں کچھ جھلاہٹ سی آئی۔ یہ بیگم صاحب آخر چاہتی کیا ہے؟ ہم خدا خواہی وہم دنیائے دوں، این خیال است تو محال است وہ جنوں کی بات تو ہو نہیں رہی ہے، اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں گریبان پھاڑ کر شیر کی وحشت کے اثر سے آوارہ گرد ہو جاؤں گا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان سخنوری کے بل بوتے پر بھی دنیا میں جگہ بنا سکتا ہے، روٹی بھی کھا سکتا ہے۔ اس نے اپنی جھلاہٹ کو دبا کر کچھ شرمندہ سے لہجے میں کہا، لیکن میاں مصحفی تو شاید یہ کہہ رہے ہیں اماں جان کہ میں اپنے سودے کو برقرار رکھوں گا اور عقل معاش کو بھی کام میں لاؤں گا۔ بھئی یہ معنی تو اس ربائی میں مجھے دکھائی نہیں دیتے۔ شیخ صاحب تو صاف کہہ رہے ہیں کہ جسے سودائے شیر ہے وہ نہ دنیا کا رہے نہ دین کا۔ نواب مرزا کے دل میں پھر برہمی کا ایک ترارہ سا اٹھا۔ ہر شخص اپنے اپنے طور پر مفہوم لیتا ہے اماں جان، لیکن آپ چاہتی کیا ہیں؟ چاہتی کچھ نہیں، وزیر نے متانت سے کہا، جاننا چاہتی ہوں۔ کیا؟ نواب مرزا نے مختصر لہجے میں کہا، یہی کہ شیر گوئی کی للک۔ اچانک اس نے بات بدل دی، ورنہ وہ کہنے والی تھی کہ یہ للک پیٹ بھروں ہی کو زیب دیتی ہے، آپ کو کہاں لے جائے گی؟ توبہ ہے اماں جان، نواب مرزا نے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ میرے لیے ذریعہ معاش کا راستہ کھولے گی اور میری روحانی نہیں قلبی و ذہنی زندگی میں رونقیں برپا کرے گی۔ یہی تو مجھے خوف تھا،
وزیر نے کہنا شروع کیا۔ زندگی میں پہلی بار نواب مرزا نے ماں کی بات کاٹی اور ذرا تیز لہجے میں کہا، واللہ اماں جان، آپ کو مجھ پر اتنا بھی اعتماد نہیں کہ میں شاعر بن سکتا ہوں، اور میرے دل میں اس بات کی تڑپ ہے کہ آپ کی دیکھ بھال کروں، آپ کو آرام سے رکھوں۔ کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کوشش تو کر سکتا ہے۔ وزیر کی زبان بھی زندگی میں پہلی بار بیٹے کے سامنے لڑکھڑائی۔ میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ نواب مرزا نے تلخ سا قہقہہ لگایا۔ چھوٹے کی خوب کہی اماں جان، میری تعلیم جتنی ممکن تھی ہو چکی۔ اگر ہمارا کوئی سرپرست ہوتا تو اب تک میری شادی کر کے مجھے گھر گرہستی والا بنا چکا ہوتا۔ مجھ سے کم سن والے لوگ کاروبار دنیا میں جھونک دیے جاتے ہیں اور نفع نقصان کچھ نہ کچھ حاصل ہی کر لیتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ آپ کا چہرہ بے رونقی اور آپ کا بدن بے آسائشی کی تصویریں ہیں۔ جس طرح کی زندگی آپ کو استحقاقی طور پر ملنی چاہیے، وہ میرے لیے ایسا شمعدان ہے جو فلک الافلاک سے بھی کہیں زیادہ بلندی پر تعبیہ کر دیا گیا ہے۔ یہی رنگ رہے تو کوئی دن جاتا ہے کہ آپ کی زندگی داستان پارینہ بن جائے گی، آپ کا نخل حیات پوری طرح مرجھا جائے گا، یہ بھی نہیں کہ کاٹ ڈالا جائے گا۔ ایک میں ہوں جو گھر کے باہر نکل سکتا ہوں، کچھ کر سکتا ہوں، اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ ابھی مجھے حبیبہ کی لوریوں اور آپ کی آغوش کی ضرورت ہے۔ آخر آپ مجھے کب تک بھونرے میں رکھ کر پالیے گا؟ فرط جذبہ سے نواب مرزا کا گلا رکنے لگا۔ ادھر وزیر سر جھکائے، چہرہ آنسوؤں سے تر، دل میں جگہ ڈھونڈ رہی تھی کہ کہاں جا کر چھپ جاؤں، اور حبیبہ دیوار کا سہارا لیے بت بنی کھڑی تھی۔ ماں سے زیادہ اسے نواب مرزا کی الجھن اور مشکل کا احساس تھا، لیکن اب تک وہ کچھ کہہ نہ سکی تھی۔ آج اس نے ہمت کی۔ خانم صاحب، وہ دوپٹے سے اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں بولی، ایمان کی پوچھیں تو حق بات وہی ہے جو بچے میاں صاحب کہتے ہیں۔ دنیا بہت بڑی ہے، ہماری جانیں بہت حقیر ہیں، دنیا کے سامنے جائے بغیر جائے پناہ بھی نہیں مل سکتی۔ بچے میاں اللہ رکھے گھر کے مرد ہیں، ان کو اگر گھر چلانے کی فکر ہے تو ٹھیک ہی ہے، تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ وہ میرے کلیجے سے لگے بیٹھے رہیں؟ وزیر نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، کیا میں یہ باتیں سمجھتی نہیں ہوں؟ لیکن میرے گھر کا جو بھی مرد باہر گیا پھر واپس نہ آیا، میں کس دل سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو پہلو سے جدا کروں؟ گستاخی کی معافی ہو، حبیبہ نے رکتے ہوئے کہا۔ سو تو ٹھیک ہے خانم صاحب، لیکن دنیا پھر بھی دنیا ہے۔ آج ہمارے نواب صاحب، ان کا نام مت لو حبیبہ، میرے دل پر کٹار سی چل جاتی ہے۔ وزیر نے کہا، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ انہی کی فیاضیاں تھیں کہ ہمارے سر پر چھت ہے اور چولہے میں 2 وقت آگ جل جاتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگی، سنا فرنگیوں نے بھی ان جیسے کئی رئیسوں کو یوں ہی بہانے سے بے دخل کر ڈالا یا ان کی جانیں لے لی۔ یہ 13 صدی ہے، سچ بات تو وہی ہے جو تم کہتی ہو۔ بزرگوں نے کہا تو ہے کہ دنیا میں یوں رہیے جیسے صابون میں تار، لیکن الجھنا آسان ہے اور سلجھنا مشکل۔ جب تک جی ہے تب تک جنجال بھی ہے۔ نواب مرزا پالتی مار کر ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اچھا اماں جان، اس وقت بات کو یہیں ختم کر دیں کہ مجھے بھی دنیا کا سامنا کرنے کا حق ہے، اور سخنوری ایسا پیشہ نہیں جس میں عزت نہ ہو، اور یہ میرے دل کی مرضی کے موافق بھی ہے۔ چلیے اب غصہ اور رنج دونوں بھلا دیجیے، ہمیں بھوک لگی ہے۔ وزیر نے سر اٹھا کر دیکھا تو دھوپ آنگن سے جا چکی تھی۔ ہائے، میں اپنی فائل ہائیوں میں ایسی لگی کہ عصر کا وقت ہونے لگا اور نواب مرزا کو کھانا بھی نہ ملا۔ حبیبہ، روٹیاں جلد از جلد دوسری منگائیے، وہ تو ٹھنڈی ہو کر مٹی ہو گئی ہوں گی۔ اب نان بائی کے جھمیلے میں کیا پڑے خانم صاحب، میں ہی جھپاک سے 4 روٹیاں ڈال لیتی ہوں، گھڑی بھر سے کم ہی میں ہمارے بچے میاں اور خانم صاحب کھانا کھا لیں گی۔ یہ کہہ کر حبیبہ تو باورچی خانے کی طرف گئی اور وزیر نے منہ ہاتھ دھونے کے لیے آبدار خانے کا رخ کیا، لیکن نواب مرزا کے دل میں شرمندگی تھی اور شک تھا کہ منہ ہاتھ دھونا فقط بہانہ ہے۔ اماں جان دراصل اپنے آنسو پوچھنے اور چہرے پر سے آنسوؤں کے داغ مٹانے گئی ہیں۔ اس کے دل میں بڑی زور سے ہوک اٹھی کہ کاش وہ کسی بھی طرح، خواہ اپنے کو بیچ کر ہی، اپنی ماں کے لیے اتنی دولت لا دیتا
کہ وہ چار کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھلا کر خود کھاتی اور اسے تاحیات میرے لیے کسی قسم کا خوف نہ لاحق ہوتا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے قدم شریف کی درگاہ اور اپنے باپ کی مزار کی شبیہ روشن ہو گئی۔ کیا اس میں میرے لیے کوئی اشارہ ہے؟ اس نے خود سے کہا۔ نہ صحیح، لیکن ان کے مزار مقدس کی زیارت کیے مجھے کئی دن ہو گئے ہیں، کل ضرور جاؤں گا۔ باقی آئندہ۔